الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہوگا۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً 13 آیات ہیں۔ مختصر سی سورہ ہے، 13 آیات پر مشتمل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدنی صورتیں وہ سورہ کہلاتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں، اور ان میں اکثر احکام بیان ہوتے ہیں۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو آیات ہیں پہلے اس کا پس منظر سماعت فرما لیں کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور فتح مکہ کے لیے آپ تیاریاں فرما رہے تھے، غزوہ بدر ہو چکا تھا اور فتح مکہ کا معرکہ سامنے تھا، تو ایک مکہ المکرمہ سے ایک لونڈی جس کا نام سارہ تھا وہ مدینہ منورہ آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ کس وجہ سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت تنگ دست تھی، پریشان تھی، اور یہاں کچھ لوگ جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور وہ حضرت بنی عبد المطلب سے تعلق ان کا ہے، تو میں ان کے پاس آئی ہوں تاکہ وہ میری کچھ امداد کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کی اجازت مرحمت فرمائی، لوگوں نے امداد کی اور وہ پھر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ تو ایک صحابی تھے جو بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں باقاعدہ شریک ہوئے، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جب وہ جانے لگی تنہائی میں بلایا اور اسے 10 سونے کی اشرفیاں دیں اور کفار قریش کے نام ایک لیٹر لکھا، ایک خط تھا، وہ اس کو دیا اور کہا کہ یہ ان کو دے دینا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ خط تمہارے پاس پہنچے تم فوراً تیاریاں شروع کر دو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ عورت یہ خط لے کر چلی گئی اور 10 دینار اس کو دے دیے تھے حضرت حاتب نے کہ تم یہ 10 دینار رکھو، یہ خط میرا وہاں تک پہنچا دینا۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ وہ خط اس عورت کے پاس ہے، اس کو پکڑ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کو فوراً پیچھے بھیجا اور فرمایا کہ فلاں فلاں مقام پر تمہیں وہ عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، تمہیں اس سے لے کر آنا ہے۔ اب یہ نفوس قدسیہ فوراً پیچھا کرتے ہوئے گئے، اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ خط کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تم تلاش لے لو، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو اب کافی مطلب یہ کہ ڈانٹا ڈپٹا، اس کو ڈرایا دھمکایا، سامان وغیرہ چیک کیا، لیکن کہیں پر بھی وہ خط نہیں تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم واپس چلتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خط اسی کے پاس ہے تو اسی کے پاس ہوگا، تو پھر وہ گھبرائی اور اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر آپ کو دے دیا، خط لے کر واپس آئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط پیش کیا گیا، پڑھا تو پتہ چلا کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرح سے مخبری فرمائی تھی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بدر والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے تمام معاملات سے اللہ نے درگزر فرما دیا ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح جانتے ہیں نہ میں غدار ہوں، نہ میرے دل میں کسی خیانت کا خیال تھا، نہ میں نے کسی برے ارادے سے ایسا کیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں قریش کے ساتھ تو مکے میں رہتا تھا لیکن قریشی نہیں ہوں۔ باقی جتنے آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہے جو ان کے پیچھے رہ جانے والوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن میرے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنے والا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ کے کچھ رشتہ دار تھے جو ایمان بھی بعض نہیں لائے تھے لیکن بہرحال رشتہ دار تھے۔ تو آپ نے عرض کی، اپنا عذر یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف کفار کو اس لیے اطلاع دی کہ ان کو پتہ تو چل ہی جانا تھا، کچھ دیر بعد جب آپ تیاری کر کے نکلتے تو فوراً ان کو اطلاع مل جاتی کہ ایک لشکر جرار چل پڑا ہے مدینہ منورہ سے، کیونکہ مخبرین تو اس زمانے میں بھی ہر جگہ ہوتے ہی تھے۔ میں نے صرف اس لیے یہ خط لکھ دیا تاکہ وہاں کے کفار اس اطلاع کی وجہ سے میرا احسان مانیں اور میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ کی یہ عذر قبول کیا گیا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ میں منافقت ہوتی اور واقعی کسی برے ارادے کے ساتھ آپ نے یہ خط لکھا ہوتا
تو جس طریقے سے آپ نے پیچھے ملاحظہ فرمایا کہ منافقین جو یہود سے جا کے سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا اور ان کو ذلیل و خوار فرمایا۔ تو یقیناً اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ کی پردہ چاک فرما دیتا اور سب کچھ ظاہر کر دیتا کہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور آپ کے عذر کو قبول کر لیا گیا۔ یہ بات پھر ایک دفعہ اس پوائنٹ پہ غور کر لیجئے گا تاکہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی معاذ اللہ دل میں نہ آئے کہ پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل تو بہت سارے آلات ایجاد ہو گئے، آدمی پوشیدہ طور پر بھی سفر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ دور ایسا ہوتا تھا کہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر باقاعدہ لشکر نکلتے تھے اور جہاں جہاں سے گزرتے تھے دور دور تک علاقے کے اندر شہرہ مچ جاتا تھا کہ جی کوئی قافلہ آ رہا ہے یا لشکر گزر رہا ہے۔ اور پھر وہ ایسا ہر جگہ ہوتا تھا کہ اطراف میں جیسے کفار کے گاؤں وغیرہ ہیں تو کوئی ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا، اب یہ قافلہ تو اسٹے کرتا ہوا جائے گا کیونکہ بڑا قافلہ ہے، وہ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے آگے جا کے اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوچا کہ اطلاع تو مل ہی جانی ہے کچھ عرصے بعد، جیسے نکلیں گے 2-4 دن میں اطلاع مل جائے گی، اگر بالفرض ہم 1 مہینے کا سفر طے کر کے یا 15 دن کا سفر طے کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں تو اطلاع تو 2-4 روز میں مل جائے گی، پتہ تو ان کو پھر بھی چل جانا ہے، تیاری تو پھر بھی وہ کر لیں گے، لیکن اگر میری اطلاع پہلے پہنچ جاتی ہے تو وہ میرا احسان مان لیں گے اور میرے رشتہ داروں کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن بہرحال ان میں چونکہ بعض ان کے رشتہ دار یقیناً غیر مسلم بھی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کے ثبوت کو ناپسند فرمایا اور ان آیات کا تذکرہ فرما کر قیامت تک کے لیے اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی مسلمان ہوں چاہے اجنبی کیوں نہ ہوں اور مقابلے میں آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہوں لیکن کافر ہوں تو مسلمان کے مقابلے میں کافر کی مدد نہیں کی جائے گی، اس سے محبت کا ثبوت نہیں دیا جائے گا، اس پر گرفت ہو سکتی ہے۔ اس پس منظر میں اب آپ یہ آیت یہ سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی، میرے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، اولیاء، دوست، جو میرا دشمن ہے تمہارا دشمن اس کو دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو محبت کے ساتھ، دوستی کی بنا پر تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو، وقد کفروا، حالانکہ وہ منکر ہیں، بما جاءکم من الحق، اس چیز کے جو آیا ہے تمہارے پاس یعنی حق، یعنی جو نبی آئے ہیں، قرآن آیا ہے، مذہب دین اسلام ہے، وہ اس کے منکر ہیں، تو تم پھر ان کی مدد کیوں کر رہے ہو، محبت میں ان کو کیوں اطلاع دیتے ہو؟ یخرجون الرسول و ایاکم، گھر سے جدا کرتے ہیں، وہ گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں، یعنی تمہیں انہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا کہ تم ہجرت کرو، وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ تمہیں وہاں سے انہوں نے ادھر بھیجا ہے۔ یخرجون الرسول و ایاکم، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بنا پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ تو جو لوگ اس قسم کی سوچ رکھنے والے ہوں کہ تمہارے اپنے رب پر ایمان لانے کی بنا پر تمہیں گھروں سے نکال دیں، تم انہی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کو، یعنی تم اگر ایسا میری رضا کی چاہتے ہو اور میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو تو پھر ان کی مدد ہرگز نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ، یعنی اگر تم ان کنتم خرجتم جہادا، اللہ نے فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نکلتے ہو، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کو، یہ ایک شرط ہے، جزا اس کی یہ بنے گی، یعنی اگر تم ایسا چاہتے ہو تو یوں، تو اب وہ جزا یہاں ذکر نہیں کی گئی، جزا یہ ہے تو تم ان سے دوستی نہ کرو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو اور میرے راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو
تو پھر ان کی دوستی نہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ تسرون الیہم بالمودتی، تم انہیں خفیہ پیغام محبت بھیجتے ہو، خفیہ طور پہ تم انہیں محبت کا ثبوت دیتے ہو کہ تم خط لکھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں اس کو جسے تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام چیزوں کو جانتا ہوں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کرے اس کو یعنی دوستی جو ان سے کی ہے اس کو تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی یہ سیدھا راستہ نہیں تھا، یا ان کا اجتہاد اپنا تھا، ٹھیک ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور وہ اجتہادی خطا تھی، ایک سوچ اور فکر میں غلطی تھی، خطا تھی، جس کا تعلق باطن سے نہیں تھا۔ باطن بالکل مطمئن تھا اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان بالکل کامل تھا، صرف ایک سوچ اور فکر کی غلطی ہو گئی تھی۔ اگر باطن بھی موافقت کرتا تو پھر منافقت پیدا ہو جاتی، لیکن باطن اللہ اور رسول کے ساتھ تھا، صرف ایک ظاہری سوچ تھی کہ میں اپنے ان رشتہ داروں کی بھی کچھ مدد کر ڈالوں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی ایک طرح کی گمراہی ہے، اگرچہ یہ گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچاتی، حد منافقت تک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پائیں، یعنی اگر یہ کفار تمہیں پا لیں، یعنی ایسا موقع پا لیں کہ تم پر قابو پا سکیں، تو یکون لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، یعنی زبانیں بھی ان کی تمہاری برائی کریں گی اور ہاتھ بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے بڑھیں گے، گویا کہ ان سے تمہیں کسی بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو جن سے بھلائی کی کوئی بھی امید نہ ہو، تمہارے دشمن ہوں، ہر طرح تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، پھر ان کی مدد کیوں؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تمنا ہے کہ کاش کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، یعنی وہ تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم دین اسلام چھوڑ دو۔ تو یہ قباحتیں بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کی کہ جن کی ساتھ دوستی کو منع کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ بہرحال باطنی فطرت اچھی طرح جانتا ہے، اور اس زمانے کے لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ملاحظہ فرمائی، کیونکہ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یعنی فطرت تو اللہ نے بنائی ہے، اب وہ گندی فطرت پہ آدمی قائم رہے، بری فطرت کی طرف بڑھ جائے، وہ اس کی یا بری عادات اختیار کر لے، یہ اس کی اپنی خطا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ان برے اوصاف کا ذکر فرمایا، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب تمہیں سامنے والے کی طرف سے کسی بھلائی کی امید نہ ہو، وہ خرابی اور غلطیوں کا مجموعہ ہے، تو پھر اس سے محبت کا ثبوت دینا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز کام نہ آئیں گے، ہرگز نفع نہ دیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد، یعنی بروز قیامت تمہارے کوئی نفع نہیں دیں گے بشرطے کہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ابھی بات انہی کفار کی چل رہی ہے جن کی مدد کی گئی ہے۔ اس پس منظر میں دیکھیے گا، ورنہ اس کو صرف اس آیت کو نکال کر یہ کہنا کہ دیکھیے جی بروز قیامت کوئی مسلمان بھی کسی مسلمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ غلط ہے۔ یہ تو کفار کے بارے میں سیاق و سباق آپ دیکھیے کہ پیچھے معاملہ کیا چلتا چلا آ رہا ہے، کفار کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار تمہارے کافر ہوں، معاذ اللہ تمہاری اولاد کو کفر میں مبتلا رہے، تو یہ تمہارے لیے کوئی نفع بخش نہیں رہے گی، اور بروز قیامت یہ خود پھنسے ہوں گے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تو جب نہ دنیا میں ان کا کوئی فائدہ نہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ ہے، تو پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں ان سے الگ کر دے گا کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور تم جنت میں جاؤ گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم یا ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه،
بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں۔ یہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پہ خطاب ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے سے بھی خطاب فرمایا گیا۔ یہ عمومی خطاب ہے کہ اگر تم کفار کی مدد کرنے کی طرف مائل ہو تو ذرا ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دیکھو، اس سے اگر اپنی بنیاد بنا لیتے تو کبھی بھی پھر تم اس طرف مائل نہ ہوتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا عازر وہ خود کافر تھا، آپ کی قوم کافر تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہزار ہاتھ جتن کر لینے کے باوجود، ہزار طریقوں سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے باوجود کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور براءت کا اظہار کر کے، بیزاری کا اظہار کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی سوچ اور فکر کو استعمال کرنے سے بہتر تھا کہ اکابرین کی پیروی کر لیتے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اپنے ذہن میں لے آتے اور ان کے موافق عمل کرتے تو یہ بہت اچھا تھا۔ تو قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، کہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تم پوجتے ہو۔ تو واضح طور پہ برات کا اظہار کر دیا تھا، ویسے ہی تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو متبعین تھے انہوں نے اپنی ہم قوموں سے یہ کہا، چاہے وہ رشتہ دار تھے، قریب ترین لوگ تھے، لیکن کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے منکر ہوئے، ہم تمہارے انکار کرنے والے ہیں، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، جن کی تم عبادات کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان سے بھی بیزار ہیں، اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان یہ دوستی، دشمنی اور بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو چکا ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تو ہماری دشمنی کی انتہا ہو جائے گی، ہمارے دلوں سے تمہارا بغض نکل جائے گا، پھر ہم تمہارے قریب ہو جائیں گے۔ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول جو انہوں نے اپنے چچا کے لیے کہا، جیسے تو ابھی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے کہ عازر آپ کے حقیقی والد تھے یا مطلب وہ باپ تھا یا چچا تھا، تو چچا کے بارے میں زیادہ واضح قول ہے اور بہتر بھی ہے کہ چچا قرار دیا جائے، اور اس پر انشاءاللہ مزید کلام بھی ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔